الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں فرضین علم کی تعلیم ہوتی ہے، اور اس میں آج کل ہم علم الفرائض اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس علم کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ الحمدللہ یہ تو ایسا علم ہے جس کے بارے میں فضیلت میں تو فرمایا گیا کہ جو اس کے پاس یہ علم ہو تو نصف علم اس کے پاس ہے، اور جس کے پاس نہ ہو اور عالم ہو تو ایسے ہے جیسے بغیر سر کی ٹوپی۔ ہاں جی، مطلب ایسے مراد لیا گیا۔ تو اس کو حاصل کرنا تو ضروری ہے۔ اس میں البتہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو آسان کر دیا جائے۔ آسان اس معنوں میں کہ کس میں کچھ یاد نہیں رکھنا پڑتا بلکہ سمجھنا پڑتا ہے، اور صرف 3 قاعدے ہیں جو مطلب سیکھنے ہوتے ہیں، اور 2 جدول ہیں۔ ایک جدول ہے اور ایک شجرہ ہے۔ اس سے تقریباً 99% مسائل ہمارے میراث کے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 1% ہے یا شاید اس سے بھی کم ہو، ذوی الارحام، وہ ماشاءاللہ اس کی پھر 4 جداول اور 8 طریقے ہیں وہ علیحدہ سیکھنے پڑتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ اس کو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ مثال نمبر 27، ان میں آج کل ہم یہ 3 طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ عبدالحمید نے اپنے پیچھے ایک بیوی، ماں، ایک حقیقی چچا اور 2 اللاتی بھتیجے چھوڑے۔ اس کی میراث میں ہر ایک کا کتنا حصہ ہوگا؟ تو اس میں ہم لوگ ذرا تھوڑا سا اپنے جدول کو دیکھیں، جو الفروض کا جدول۔ بیوی کو کیا ملے گا؟ دیکھیں، اگر اولاد موجود نہ ہو تو پھر اس کو 1/4 ملتا ہے، اور اگر اولاد موجود ہو تو پھر اس کو 1/8 ملتا ہے۔ اور ماں جو ہے، اس کو اگر اولاد موجود ہو یا اخوہ موجود ہو، اخوہ سے مراد یعنی ایک سے زیادہ بہن بھائی کسی قسم کے بھی ہوں، یا باپ اور خاوند اکٹھے موجود ہوں، تو ان کو پھر 1/6 ملتا ہے ماں کو۔ اور اگر اولاد موجود نہ ہو، اخوہ بھی موجود نہ ہو، لیکن بیوی اور باپ اکٹھے ہوں تو ان کو 1/4 ملتا ہے ماں کو۔ اور اگر ان شرائط میں سے، جو 4 شرائط میں سے کوئی بھی پورا نہ ہو، تو پھر 1/3 ملتا ہے۔ وہ قرآن کا طریقہ فَلِأُمِّ الثُّلُث اس کے بقول۔ تو یہ ہمارے پاس اب آ گیا۔ اس کے ذریعے سے ہم لوگ انشاءاللہ العزیز اس مسئلے کو حل کریں گے۔ تو ماں کو اب دیکھیں، حقیقی چچا اور 2 اللاتی بھتیجے ہے، تو ظاہر اولاد بھی نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں ہے، مطلب اخوہ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، اور باپ اور جو ہے نا مطلب خاوند بھی نہیں ہے، اور بیوی اور باپ بھی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں 1/3 ہی ملے گا، یعنی اس کو ماں کو، اور بیوی کو 1/4 ملے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے۔ اب یہ جو حصے ہیں نا، مطلب یہ ہو جائیں گے، مطلب یہ ذوی الفروض کے حصے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حقیقی بھتیجا ہے، حقیقی چچا اور اللاتی بھتیجے ہیں، یہ عصبات میں آتے ہیں۔ تو عصبات میں کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا، اس کے لیے ہمارے پاس شجرہ ہے۔ وہ شجرہ ہم دیکھتے ہیں، وہ شجرہ یہاں پر ہے، یہ شجرہ ہے۔ اس شجرے میں دیکھیں، میت ہے تو بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی سکڑ پوتی 1 2 3 4، یہ ان کے نمبر ہے۔ اس سے جس کا نمبر سب سے کم ہوگا تو وہ زیادہ مستحق ہوتا ہے، اور باقی سب فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد باپ، دادا، پردادا، سکڑ دادا، یہ اجداد میں آتے ہیں۔ تو 5 6 7 8 ان کے نمبر ہے۔ پھر حقیقی بھائی بہنیں، ان کے 9، اور اللاتی بھائی بہنیں پھر کے 10۔ اچھا، اب جو حقیقی بھتیجا ہے وہ 11 ہے، بھتیجی نہیں، اور بہن کا بیٹا بھی نہیں، کیونکہ 10 کے بعد پھر کوئی عورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے مطلب 11 جو ہے نا ان کا مطلب نمبر حقیقی بھتیجے کا ہے، اور 12 اللاتی بھتیجے کا ہے۔ اور حقیقی چچا کا نمبر 19 ہے۔ دیکھو نا، باپ
اور باپ کا بھائی، حقیقی بھائی 19 ہے اور لاتی بھائی 20 ہے، تو یہ جو 19 نمبر ہے یہ حقیقی چچا کا ہے، اور لاتی بھتیجا ہے نا، تو لاتی بھتیجا 12 ہے، تو 12 زیادہ ہے 19 زیادہ ہے؟ 19 زیادہ ہے، تو قریبی کون ہو گیا؟ 12 ہو گیا، تو اس کا مطلب لاتی بھتیجے کو ملے گا، حقیقی چچا کو نہیں ملے گا۔ تو بس اب یہ کم از کم یہ معاملہ ہمارے پاس آ گیا، تو اب ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ بیوی کو 1/4 اور ماں کو 1/3 دینے کے بعد بچتا کیا ہے؟ بیوی کو 1/4 اور ماں کو 1/3، ان کا زوجہ فعل یا LCM جو ہے نا وہ 12 ہو گیا، تو 12 کو 1/4 سے ضرب دو تو 3 ہو گیا، اور 12 کو 1/3 سے ضرب دو تو 4 ہو گیا، تو لہٰذا 7/12۔ ہاں جی، 7/12 کو 1 سے منفی کرو تو یہ 5/12 ہو گیا، تو 5/12 باقی رہ گیا۔ یہ 5/12 جو ہے نا ان دو لاتی بھتیجوں کو ملے گا، ٹھیک ہے نا، تو ہر ایک کو ملے گا 5/12 ضرب 1/2، یہ 5/24 ہو گیا۔ اچھا، اب اس کو ہم کرتے ہیں، ماں کو 1/3 اور بیوی کو 1/4 اور اللاتی بھتیجے کو، اللاتی بھتیجا اس کو جو ہے نا مطلب 5/24، اس کا جو سب کا LCM ہے وہ 24 آ گیا، لہٰذا یہ 5 ہو گیا، سب سے ضرب دیا، یہ 5 ہو گیا 24 میں سے، اور یہ ضرب 4 تو 1/4 کو 5/24 ضرب دو تو 24 کو جو ہے نا 6×4 = 24 ہو گیا، 6، اور 24 کو 1/3 سے ضرب دو تو 8، تو 24 میں سے 8 ماں کو ملیں گے، بیوی کو 6 ملیں گے، اور ہر لاتی بھتیجے کو 5 ملیں گے، تو 5 ضرب 2 10، 10 دو بھتیجوں کے ہو گئے، 10 + 6 16، 16 + 8 24، 24 کے 24 پورے ہو گئے، تو 24 میں یہ ماشاءاللہ بن گیا۔ تو یہ سوال اس طریقے سے حل ہو گیا۔ اچھا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اصولی مشقی سوالات، یہ ماشاءاللہ یہ وہ سوالات ہیں جس سے ہم لوگ اصول کو سمجھ سکتے ہیں، یا اصول کو سیکھنے کے لیے ان سوالات کو حل کرنا ضروری ہے۔ اصول کون سے ہیں؟ وہی جو جدول میں ہے طریقہ کار، اس طریقہ کار کو جو شجرہ میں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ اصولی مشقی سوالات ہیں۔ ہاں جی، اچھا، پہلے مثال ہے بیٹا، باپ اور ماں، بیٹا اور اچھا اچھا، بیٹا، باپ اور ماں، یہ ہمارے پاس ورثہ ہیں۔ تو باپ کو 1/6 مل گیا، کیوں مل گیا 1/6؟ کیونکہ اولاد موجود ہے، اولاد موجود ہے تو اس کو 1/6 مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، باپ کو 1/6 مل گیا کیونکہ اولاد موجود ہے اور اس کو 1/6 ملتا ہے، ماں کو بھی 1/6 مل جاتا ہے کیونکہ اولاد موجود ہے، اس کا حصہ 1/6 بن گیا، لہٰذا اب باقی جو بچ گیا وہ کس کو ملے گا؟ بطور عصبہ بیٹے کو ملے گا، تو 1/6 یہ جو ہے نا بن جاتا ہے 1/3، اور 1/3 کو 1 سے منفی کیا
2/3. تو یہ 2/3 جو ہے نا اسبہ کے طور پر بیٹے کو مل گیا. اب ان کا LCM جو ہے 6 ہیں، تو 6 سے ضرب دے سب کو، تو 2/3 کو 6 سے ضرب دیا تو 4 ہو گیا. 2/3 کو 6 کو 1/6 سے ضرب دو تو 1، اور یہ بھی 1. تو 6 میں باپ کو بھی 1، ماں کو بھی 1، اور بیٹے کو 4. یہ بات ہے. مثال نمبر 29، بیٹا، باپ اور بیوی. جی جی ایسا وارث ہے جس کے اسباب میں اس کا نمبر پیچھے ہے اور اس سے پہلے والے کو دور کا حصہ مل گیا، تو پھر اس کو اسی کو اسباب میں بھی اسی کو ملے گا جیسے بات ہے. نہیں، دیکھو ذو الفروض کا اصل طریقہ ذو الفروض کے طور پہ ہوگا اور اسبات کا اسبات کے طور پر ہوگا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اب دیکھو باپ کا جو حصہ ہے نا، باپ کا وہ 1/6 مل گیا اس کو ذو الفروض میں. اس کو اسبات میں تب ملے گا جب بیٹا موجود نہ ہو. یعنی اگر بیٹی موجود ہوتی تو بیٹی کو ذو الفروض میں مل جاتا نا 1/2، اور باپ کو بھی مل جاتا اولاد ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بیٹی بھی اولاد ہی ہے، تو اولاد ہونے کی موجودگی میں 1/6 مل جاتا. تو اب جو ہے نا مطلب ہے کہ اب اس کے بعد پھر باپ کو بھی ایسا مل سکتا ہے اگر اسبا میں کچھ باقی ہے، کیونکہ اسبا کے طور پر چونکہ بیٹا موجود نہیں ہے لہذا باپ کو بھی اسے مل جائے گا. لیکن یہاں بیٹا موجود ہے تو بیٹا تو اس کا نمبر پہلے ہے نا، تو لہٰذا باپ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کو نہیں مل سکتا. وہ اس کا 5 نمبر ہے، اس کا پہلا نمبر ہے. اچھا، یہاں پر ہے بیٹا، باپ اور بیوی. تو اب باپ کو 1/6 مل گیا اور بیوی کو 1/4 مل گیا. یہ کیوں؟ بیوی کو 1/4 کیوں ملا؟ 1/8 ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو باپ کو 1/6، بیوی کو 1/8. تو اب جو ہے نا 1/8 جمع 1/6. آہستہ آہستہ میں اس پر لکھنا سیکھ رہا ہوں. اب پھر ذرا گڑبڑ ہوتا تھا، اب تھوڑے سے بہتر ہونے لگا ہے. ہاں جی، تو اب LCM ہے، تو LCM ان کا جو ہے نا 24 ہے، تو 3 جمع 4، 3 جمع 4 مساوی ہے 7/24. ٹھیک ہے نا، 7/24. پھر 1 سے 7/24 منفی کرے، 24 منفی 7/24 مساوی ہے 17/24. تو اس کو 17/24 ملے گا. ٹھیک ہے نا، 17/24. تو اس وجہ سے اب اس کا جو ہے نا وہ مطلب اس کا یہ 4 ہو گیا، یہ بھی 4 ہو گیا، اور یہ 17 ہو گیا. 4 نہیں، کس طرح ہو گیا؟ 17 تو نہیں ہے. ہاں نہیں، بیوی کو 3 ہے نا، بیوی کو 3 ہے، تو 3 جمع 4 7، تو 7 جمع یہ 17. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 24 میں فی حصہ جو ہے نا مطلب جو ہے نا فی کا حصہ یہ 17 اور یہ 3. ٹھیک ہے، اس طرح ہو جائے. اب باپ، ماں اور بیوی ہے. تو ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، بیوی ایک ہے. ماں کو 1/4 مل رہا ہے. کیوں 1/4 مل رہا ہے؟ اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، 1/6 نہیں مل رہا. پھر 1/4 کیوں مل رہا ہے؟ اخوہ بھی نہیں ہے. تو اب باپ اور بیوی تو ہے نا، تو باپ اور بیوی کی صورت میں 1/4 ملتا ہے. دیکھو نا یہ فارمولہ ہے. یہ کیا بات ہے؟ ہاں، یہ دیکھیں، یہ ماں یہ ہے نا، تو اولاد نہ ہو، اخوہ نہ ہو، بیوی اور باپ ہو تو پھر 1/4 ملتا ہے. تو لہٰذا اس کو 1/4 مل رہا ہے.
تو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس میں اب اس کو بیوی کو ایک بڑا چار مل گیا، ماں کو بھی ایک بڑا چار مل گیا۔ ماں کو کیوں جب ایک بڑا چار مل گیا؟ کیونکہ وہی باپ اور بیوی موجود ہے، اور بیوی کو اس لیے ملے کہ اولاد موجود نہیں ہے، تو ایک بڑا چار جمع ہو جائے، ایک بڑا دو ہو جائے گا، تو ایک بڑا دو ایک سے منفی کرو تو ایک بڑا دو رہ جاتے، تو باپ کو مل گیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کا چونکہ اولاد موجود نہیں تو وہاں ملا نہیں، تو بطور اسبہ اس کو ملا۔ اچھا، اب آتا ہے ماں، جد اور بیٹا۔ ماں، جد اور بیٹا، تو جد کو اولاد موجود ہونے کی وجہ سے ایک بڑچی مل رہا ہے کیونکہ باپ موجود نہیں ہے، اور ماں کو ایک بڑچی اس لیے مل رہا ہے کہ بیٹا موجود ہے، لہٰذا ایک بڑچی ایک بڑا تین ہو گیا، ایک بڑا تین جب نکل گیا دو بڑا تین رہ گیا، دو بڑا تین بیٹے کو بطور اسبہ مل گیا، ٹھیک۔ اچھا، بیوی، جد اور دو بیٹیاں۔ بیوی کو چونکہ بیٹی اولاد موجود ہے لہذا ایک بڑا 8، اور جد کو جو ہے نا کیا مل گیا؟ ابھی فیصلہ نہیں کرتے کیونکہ یہ اسبہ کے طور پہ لے گا اس صورت میں۔ کیوں؟ ہاں، بیٹا نہیں ہے لیکن بیٹیاں تو ہے، ہاں مل سکتا ہے، مطلب ایک بڑچی لے سکتا ہے کیونکہ مطلب وہ جو ہے نا ایک بڑچی لے لیا۔ اچھا، اور بیٹیاں جو ہے نا مطلب ہے کہ دو ہیں، لہٰذا ایک سے زیادہ ہے تو دو بڑا تین، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہے کہ مطلب ان کو اگر اسبہ کے طور پر بھی دے دیا جائے تو باقی جو رہے گا وہ بھی مطلب ذو الفروض میں بھی ان کو مل جائے گا، تو اس کو اکٹھا جو ہے نا مطلب کر لے، دو بڑا تین جمع ایک منٹ جمع ایک بڑا 8، یہ 24 ضرب دو بڑا تین 16 جمع 3 19 بڑا 24، تو ایک سے منفی کرو تو یہ 5 بڑا 24، 5 بڑا 24، تو یہ اس کو ملے باقی ملے، بالکل۔ اچھا، بیوی، جد اور ماں، تو بیوی کو یہاں پر چونکہ اولاد موجود نہیں تو ایک بڑا 4، اور ماں کو ایک بڑا 3 کیونکہ ساری کنڈیشن وہ نہیں ہے تو ایک بڑا 3 مل گیا اس کو۔ اب ایک بڑا 3 ایک بڑا 4 جب جمع کر لے تو ایک بڑا 3 جمع ایک بڑا 4، تو 12 LCM ہے، تو 4 جمع 3 مساوی 7 بڑا 12، تو 5 بڑا 12 رہ گیا، تو 5 بڑا 12 اس کو جد کو بطور اسبہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، ماں کو اس لیے ایک بڑا 3 مل گیا کہ نہ اخوہ موجود ہے نہ اولاد موجود ہے، اور باپ و بیوی بھی نہیں ہے، اور بیوی اور نہ باپ اور خاوند بھی نہیں ہے، اور بیوی اور باپ بھی نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ اگر باپ ہوتا تو پھر یہ نہیں ملتا اس کو، چونکہ جد ہے باپ نہیں ہے۔ اگر یہ باپ ہوتا نا جد کی جگہ تو اسباب کے طور پر تو یہی ملتا اس کو، لیکن اس صورت میں پھر ماں کو حصہ ایک بڑا 6 ملتا، نہیں اس صورت میں ایک بڑا 4 ملتا۔ یہاں پر یہ فرق ہے نا کہ باپ اگر موجود ہو تو بیوی اور باپ مل کے ایک بڑا 4 بناتے ہیں ماں کے حصہ، لیکن دیکھو نا یہاں پر لکھا ہے جد باپ کا کیا مقام ہے، نرین اولاد کی موجود میں جد کو صرف ذیل الفروض میں ایسا مل سکتا ہے، جبکہ نرینہ اولاد نہ ہو تو پھر جد کو اسبہ کے طور پر بھی حصہ مل سکتا ہے۔ اچھا، تو نرینہ اولاد جو ہے نا مطلب نہیں ہے نا، تو اس کو مل گیا نا جو اسبہ کے طور پر اس میں مل گیا۔ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، ذو الفروض میں بھی آپ حصہ دے دے اس کو، پھر اسبہ میں ملے گا کتنا؟ جو باقی بچے وہی ملے گا نا مطلب چلو ایک بڑے چیز اس کو ادھر دے دو، پھر جو باقی بچے وہ کس کو ملے گا؟ وہ جد کو ہی ملے گا نا، کیونکہ وہی واحد موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی کے ساتھ موجود تو جد کو باپ کی طرح حصہ تو اسبہ کے طور پر ہی ملے گا کیونکہ میت کے اولاد نہیں، لیکن ماں کا حصہ جد کی موجودگی کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگا بلکہ وہ ثلثی رہے گا۔ اس طرح میت کے خاوند کے ساتھ بھی
جد کی موجودگی ماں کے حصے پر اثر انداز نہیں ہوگی، یعنی ماں کو ایک بڑا 3 ملے گا، یعنی ماں کے حصے پر اثر انداز میں جد باپ کی طرح نہیں ہے، یہ مطلب فرق ہے۔ پورا ہو گیا؟ الحمدللہ۔